بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قنوت نازلہ کے بارے میں کہ ابتدا کب ہوئی، اس کو کب پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا۔ عاصم احوال کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز میں قنوت کے بارے میں پوچھا کہ قنوت رکوع سے پہلے پڑھی جائے یا رکوع کے بعد پڑھی جائے۔ حضرت انس نے کہا کہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد صرف 1 مہینے تک قنوت پڑھی تھی، اور اس کا سبب یہ تھا کہ آپ نے چند افراد کو جنہیں قرا کہا جاتا تھا اور ان کی تعداد 70 تھی باہر بھیجا تھا، ان کو شہید کر دیا گیا، تو آپ نے قاتلوں کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے 1 مہینے تک رکوع کے بعد قنوت نازلہ جو ہے وہ پڑھی ہے، جس میں آپ قاتلوں کے لیے بد دعا کرتے تھے۔ تو یہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھی، اور کس وجہ سے پڑھی اور کیا ریزن تھی، وہ حدیث میں حضرت انس کی جو روایت ہے اس میں معلوم ہو گیا۔ اب اس کی وضاحت تھوڑی سی میں کر دوں ذرا اس حدیث کی۔ اسی روایت کی مزید وضاحت صحیحین کی ایک اور روایت سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قرا صحابہ کرام کو معلم بنا کر بھیجا۔ راستے میں بنو سلیم کے 2 قبیلے رعل اور ذکوان نے بد عہدی کرتے ہوئے انہیں شہید کر دیا، یعنی 2 قبیلے تھے، رعل را عین اور لام، اور ذکوان نے بد عہدی کرتے ہوئے انہیں شہید کر دیا تھا۔ 70 قراء تھے اور ان کو معلم بنا کر بھیجا تھا تعلیم کے لیے۔ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو بہت دکھ ہوا، اور آپ نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی اور ان ظالموں کے لیے بد دعا کی۔ یہ قنوت نازلہ کی ابتدا تھی، اس سے پہلے ہم اسے نہ جانتے تھے۔ تو یہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی قنوت نازلہ کی، اس سے پہلے بالکل نہیں پڑھی گئی تھی، اور واقعہ بھی بہت بڑا تھا۔ 70 قراء تھے، کوئی عام بات نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، جن کو شہید کیا گیا تھا، اور یہ بھی بد عہدی کی گئی تھی، عہد کی خلافی کی گئی تھی، جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ رنج بھی ہوا، غصہ بھی آیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کی بد دعا نہیں کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ان لوگوں کے لیے۔ دراصل قنوت کا معنی ہے فرما برداری کرنا، خاموش رہنا اور نماز میں کھڑا ہونا، اور نازلہ کا معنی ہے سخت نازل ہونے والی مصیبت۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی بڑی مشکل پیش آ جائے یا حالات سنگین ہو جائیں، مسلمانوں پر کوئی بڑی آفت نازل ہو، مثلا کافروں کے پنجوں میں گرفتار ہو جائیں یا اسلامی ملک پر کافر حملہ آور ہوں، تو نماز فجر کی جماعت میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد امام قنوت نازلہ پڑھے اور مقتدی آمین کہیں۔ فقہا نے قنوت نازلہ کے احکام و مسائل درج ذیل بیان فرمائے ہیں۔ اب اس کے میں آپ کو پہلے تو میں نے بتا دیا کہ جی کب پڑھی گئی، ابتدا کیسی ہوئی، کس موقع پہ پڑھی گئی۔ اب اس کے کچھ مسائل ہیں وہ بھی سن لیں۔ قنوت نازلہ صرف فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھی جائے، صرف فجر کی نماز میں پڑھی جائے گی، دوسری رکعت میں رکوع کے بعد پڑھی جائے گی۔ سنتوں یا تنہا ادا کیے جانے والی فرضوں میں قنوت نازلہ نہیں پڑھی جاتی، اکیلے نہیں پڑھی جاتی۔ قنوت نازلہ بلند آواز میں پڑھی جائے، امام اونچی آواز سے دعا قنوت نازلہ پڑھے اور مقتدی دعا کا ہر جملہ مکمل ہونے کے بعد آہستہ آہستہ آمین کہیں۔ قنوت نازلہ پڑھتے ہوئے دعا کی طرح ہاتھ سینے کے سامنے نہ اٹھائیں، بلکہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے رکھیں یا بغیر ہاتھ باندھے کھڑا رہے۔ دونوں ہے، باندھ کے بھی بندہ پڑھ سکتا ہے اور ہاتھ کھول کے بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھانا۔ حالانکہ حرم میں جب یہ قنوت نازلہ ابھی بھی پڑھی جاتی ہے، جیسے ابھی فلسطین کا معاملہ ہوا ہے اور غزہ کا ہوا، تو اس کے لیے وہاں پہ پڑھی گئی ہے، تو وہ ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں وہ لوگ۔ مختلف روایات میں قنوت نازلہ کے الفاظ کہیں کہیں فرق کے ساتھ آ رہے ہیں، لیکن عموماً اکابر سے قنوت نازلہ میں یہ دعا منقول ہے۔ دعا آپ لوگ جو ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں، آپ کو گوگل پہ بھی مل سکتی ہے، دوسری جو کتابیں اسلامک اس میں بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فی اعطیت وقنا شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل۔ یہ الفاظ آپ کو آرام سے مل جائیں گے۔ میں اس کا ترجمہ ضرور آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ اے اللہ، تو ہمیں ہدایت دے ان لوگوں میں جن کو تو نے ہدایت دی، اور تو ہمیں عافیت والوں میں عافیت عطا فرما، اور تو ہماری کارسازی فرما ان لوگوں میں جن کی تو نے کارسازی کی، اور جو کچھ تو نے ہمیں دیا اس میں برکت عطا فرما، اور جو تو نے فیصلہ کر لیا اس کی برائی سے محفوظ فرما، کیونکہ تو فیصلہ کر سکتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، بے شک وہ ذلیل نہیں ہو سکتا جس کا تو والی بن جائے، اور وہ عزت نہیں پا سکتا جس کا تو دشمن ہو جائے۔ اے ہمارے رب، تو بابرکت ہے اور بلند و بالا ہے۔
اے اللہ ہماری اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما، اور مسلمان مردوں اور عورتوں کی اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دے، اور ان کے درمیان اصلاح فرما اور ان کی مدد فرما، اپنے اور ان کے دشمن پر اے اللہ لعنت کر کافروں پر جو تیرے راستے سے روکتے ہیں اور تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے دوستوں سے لڑائی کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کے درمیان اختلاف ڈال دے اور ان کے قدم ڈگمگا جائیں، اور ان پر ایسا عذاب نازل کر جو مجرموں کی قوم سے لوٹایا نہیں جاتا۔ آج کفار یہود و نصارہ کی امت مسلمہ اور خصوص اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خلاف ریشہ دوانیہ اور ظالمانہ کارروائیوں کے ارادے تیار ہو رہے ہیں۔ ائمہ کرام قنوت نازلہ کے ذریعے امت مسلمہ کے لیے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی انشاءاللہ۔ نیز اہل علم حضرات اگر قنوت نازلہ کے بارے میں مزید دلائل مسائل کا مطالعہ فرمانا چاہیں تو درج ذیل حوالہ جات کی طرف رجوع فرما لیں۔ اگر کوئی اور بھی اس بارے میں ڈیٹیل میں اور زیادہ ڈیٹیل میں کچھ جاننا چاہتا ہے تو وہ یہ کچھ کتابیں ہیں۔ سنن دارقطنی ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ 39 ہے، آپ اس کو جا کے وہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، قنوت نازلہ کے بارے میں اور ڈیٹیل آپ لوگوں کو مل جائے گی۔ سنن ابی داؤد ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 302 ہے، ٹھیک ہے۔ اب میرے پاس جو کتابیں اس کے حساب سے میں آپ کو صفحہ نمبر بتا رہا ہوں، پیج نمبر بتا رہا ہوں، جلد نمبر بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے پرنٹنگ اب چینج ہونے لگ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو صفحے پیجز آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، تو وہ پھر آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ تو یہ قنوت نازلہ کی ابتدا کب ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ اس کو کب پڑھا، کیوں پڑھا، اس کے کچھ مسائل ہیں قنوت نازلہ کے، وہ پوری ڈیٹیل میں نے آج آپ لوگوں کو شارٹلی بتا دی ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نے نہیں بتایا، تو شارٹلی میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے۔ تو آپ اس کو ویسے بھی یاد کر سکتے ہیں، قنوت نازلہ کو آپ ویسے یاد کر کے اس کو عام دعاؤں میں بھی آپ اس کو دعا کو مانگ سکتے ہیں۔